السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہم سب بھی خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی خوشیاں، دین و دنیا کی کامیابی، دین و دنیا کی بادشاہی عطا کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج جمعہ کا دن ہے، اور میں نے سوچا کہ جمعہ کی مناسبت سے اور ایک ایسا میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کروں کہ یقین کرو کہ مجھے تو مطلب جو میرے دل میں تھا اللہ پاک نے مجھے دے دیا، اور اللہ کرے کہ اسی طریقے سے اللہ پاک ہماری حاجتیں پوری کرتا رہے، اور انشاءاللہ جو ہے نا آپ لوگوں کو بھی بہت خوشی ہوگی یہ کر کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایکچولی میں جو ہے نا او لیول اینڈ اے لیول کے رزلٹ تھے، کیمبرج کے رزلٹس تھے۔ اس دفعہ جو ہے نا بہت زیادہ کیوس تھا کہ بھائی پیپر لیک ہوئے ہیں، فلانا ہوا ہے، ڈمکانا ہوا ہے، بٹ ان میں سب سے زیادہ نقصان کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ ان میں سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے۔ پیپر لیک ہو جائے اور پھر جو ہے نا آپ کو جو اکارڈنگ ٹو گریڈز، جو پچھلے جو آپ کے گریڈز ہیں ان کے اکارڈنگ جو ہے نا آپ کو مارکس مل جائیں، تو پھر تو ویل اینڈ گڈ، پھر تو میرے بیٹے کا جو ہے نا بالکل پرفیکٹ آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر اس کے اکارڈنگ نہ ہوا، غصہ نکالا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسی خوف کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے آگے جانا ہوتا ہے تو ایکویلنسی میں یہ چیزیں جو ہے نا بڑا کام آتی ہے۔ اگر آپ کے اے اسٹار ہیں تو آپ کے مارکس زیادہ ہوتے ہیں، اگر آپ کے جو ہے نا بی اور ایسے میں آ جائے تو وہ جو ہے نا مطلب نتھنگ کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی سمجھ لو، کیونکہ آپ جو ہے نا اتنا زیادہ کوئی پروفیشنل کالجز میں آپ ان سے نہیں جا سکتے۔ تو پھر میرا کیا تھا کہ میں نے مطلب وظیفے، ماں تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ تو وظیفے کرتی ہے دعائیں کرتی ہے، نفل وغیرہ، ذکر وغیرہ کرنا، تو اور میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی یہ ذکر، یہ جو ہے نا اپنے دن رات کے روٹین میں شامل کریں، ٹھیک ہے نا؟ ذکر جو ہے لائک آپ کچن میں کام کر رہے ہو، آپ برتن دھو رہے ہو، آپ کپڑے دھو رہے ہو، آپ کچھ بھی اپنا کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ واک کر رہے ہو، آپ ایکسرسائز کر رہے ہو، تو آپ جو ہے نا سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اور اللہ اکبر 34 دفعہ، جو کہ سب کو پتہ ہے، میرے خیال میں جو ہے نا سب کو پتہ ہونا بھی چاہیے اور سب کو پتہ بھی ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا ورد جتنا بھاری ہے نا، اور جتنا آپ کو جو ہے نا مل سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا استغفر اللہ پورا دن پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے نا مین چیز پہ آتے ہیں۔ مین چیز یہ ہے کہ 11/11 مینیفیسٹیشن کے بارے میں نے پڑھا تھا۔ گلی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ٹائم ہے صبح 8:40 ہے، تو اس ٹائم جو ہے نا مطلب چائے نہیں پی ہوتی تو تھوڑا سا طبیعت خراب ہوتی ہے، لیکن جو چیز آپ کو مل جاتی ہے، جو جس چیز پہ آپ اللہ سے راضی ہوتے ہو، اللہ تو بس وہ چاہتا ہے کہ آپ شیئر کر لو اور کوئی اور فائدہ اٹھا لے۔ تو پھر جو ہے نا میں نے کیا، اور میں یہ نہیں کری کہ میں نے کیا، میں ہر کام کے لیے کرتی ہوں، میں اب بھی اسی پہ لگی ہوئی ہوں۔ پتہ نہیں یہ لائٹ کیوں کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی اسکرین جو ہے ابھی بھی اسی پہ لگی ہوئی ہوں۔ یہ ہے 11/11 کی مینیفیسٹیشن، ٹھیک ہے؟ 11/11 کی مینیفیسٹیشن، 11/11 کی مینیفیسٹیشن، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ جو ہے نا اپنا یقین اللہ پہ پختہ رکھے، اپنا ایمان پختہ رکھے۔ یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ایک دن میں کیوں نہیں ملا، 2 دن میں کیوں نہیں ملا، 4 دن میں کیوں نہیں ملا، آن دا اسپاٹ کیوں نہیں ملا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا، یقین کرو عقیدہ جو مضبوط ہو، لوگ پانی پہ چل لیتے ہیں نا، سننے والی بات ہے، دیکھا تو نہیں ہے بٹ سننے والی بات ہے، تو اس پہ بلیو ہے۔ تو اس میں جو ہے نا 11/11 کی مینیفیسٹیشن جو ہے نا، یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، میں نے بنائی ہوئی ہے، اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے بناتے ہیں، کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اس میں ایک بہت چھوٹی سی آیت ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت ہے کہ اللہ پاک جو ہے، بے شک اللہ پاک جو ہے نا ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ مجھے پتا ہے جب آپ ایک یقین کے ساتھ، ایک عقیدے کے ساتھ، ایک ایمان کے ساتھ جب اللہ پاک کے پیچھے پڑ جاتے ہو نا، اور آپ اس سے مانگنے لگتے ہو نا، تو یقین کرو کہ وہ چیز آپ کو مل کے رہتی ہے۔ تو گائز آپ نے سب سے پہلے ایک پیج لینا ہے، نارمل پیج جو آپ کے پاس ہوتا ہے، کاپی کا، رجسٹر کا، جس چیز کا، ایسے ضروری نہیں ہے کہ اس پہ لائنیں لگی ہو، صاف ہے صاف ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک پیج آپ نے لے لینا ہے، اور اس طریقے سے جو نارمل طریقے پیج کا ہے تو اس طریقے سے آپ نے لینا ہے۔ پھر آپ کے پاس اسکیل ہو نہ ہو، ہاتھ سے لگا سکتے، ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہو، تو میں اسکیل کی مدد سے جو ہے نا یہاں پر لائن لگا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟
برابر برابر اسکوئر بنانا ہے آپ نے اس کو جو ہے نا وہ ہاریزنٹل یا فلانا یا ڈمکانا یہ چیز نہیں، اسکوئر بنانا ہے برابر برابر کا. اچھا اب جو ہے اتنا زیادہ کنفیوز بھی نہ ہو، بس اسکوئر ایک بنا دیں. تو ان کو جو ہے نا آپس میں لائنوں کو ملانا ہے. اگر کونے سے صحیح سے ملی نہ ہو تو آپ جو ہے نا دیکھو اچھے سے جو ہے نا اس کو ملا دیں. آپ نے اسکوئر بنا لیا. دیکھو یہ لائن میں لگا رہی ہوں، یہاں پر میرے سے اسکیل اٹک رہا ہے نا، تو یہ بن گئی لائن. اوکے ڈن ہو گیا. اب آپ کا کیا ہو گیا، دیکھو ایک سائڈ 1 دوسری سائڈ 1، یعنی اسکوئر کا 1 1 11، پھر 1 1 11، مطلب ڈبل 11 ہو گئے، 11 اینڈ 11. اب آپ نے درمیان میں پھر برابر کا ایک 11 لکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ میری ویڈیو کو فالو کریں گے تو آپ آرام سے جو ہے نا بنا سکیں گے. صرف درمیان میں بنانا ہے، لائنوں کو آپ نے ملانا نہیں ہے. اب آپ نے درمیان میں جو ہے نا پھر سے میں آپ کو یہ دیکھو یہ 11 بنا لیا. کتنے 11 ہو گئے؟ 3 ٹائمز 11 ہو گئے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب میں پھر سے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. یہاں پر 11، یہاں پر 11، مطلب سارے اسکوئر کے اوپر 11 لگانا ہے. اب یہ 4 11 پھر سے لگ گئے، کتنے ہو گئے؟ 7 11 ہو گئے. 3 پہلے تھے، ابھی 7 بن گئے. ٹھیک ہے 7 ہو گئے. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر ایک 11 لگا دیا. اب آپ طریقہ دیکھیں، 11 یہاں پر اور یہاں پر کنیکٹڈ، 11 یہاں پر، اب 11 یہاں پر، اب 11 یہاں پر. 7 8 9 10 11 11 پورے ہو گئے. اب کتنے ہو گئے؟ 11. ٹھیک ہے اب گن لو، 11 جو ہے نا پورے ہو گئے. اب آپ نے اوپر دعا لکھنی ہے. یہ جو اندر کا 11 لکھا ہوا ہے نا، اب آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا دعا لکھنی ہے. یہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ آپ نے کیسے لکھنا ہے. دیکھیں یہ 11 کا ایک اوپر والا لائن آ گیا، تو اس کے اوپر آپ نے دعا لکھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. آپ جو ہے اپنے لیے اسکرین شاٹ بھی پھر لے سکتے ہو. ٹھیک ہے پھر آپ کو جو ہے نا یاد رہے گا، اپنے پاس رکھ لیں. تو یہ آپ نے جو ہے نا لکھ لیا. اب جو ہے یہ نیچے والی لائن پہ آپ نے اپنی خواہش کو پورا لکھنا ہے. لائک اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایسے لکھنا ہے، الحمدللہ میری بیٹی کی شادی ہماری من پسند جگہ پر ہو گئی. بیٹے کے رزلٹ کے لیے الحمدللہ میرے بیٹے کو اے سٹارز مل گئے، یا الحمدللہ میرے بیٹے نے ٹاپ کر لیا، یا ایکس وائی زی جس کا بھی نام ہے، یا الحمدللہ ایکس وائی زی کی بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو گئی. اس میں جب آپ بنا لیتے ہو تو پھر آپ نے جو ہے نا اپنی وش ایسے نہیں لکھنا کہ یا اللہ میری یہ وش پوری کر دے. نہیں، آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اللہ کے حکم سے، جس طرح آپ اگر بیٹی کی شادی کے لیے کر رہی ہیں تو آپ نے یہ لکھنا ہے، اللہ کے حکم سے میری بیٹی کی شادی میری من پسند جگہ پر ہو گئی. آپ نے مطلب آپ نے دل میں بھی آپ نے مینیفیسٹ کرنا ہے، ایسے ہی مینیفیسٹ کرنا ہے کہ وہ کام ہو گیا. اور پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ایسے لپیٹ کے اپنے تکیے کے اندر، جو تکیے کا غلاف ہوتا ہے تو اس کے اندر ڈال لینا ہے اور اس پہ سونا ہے. اس کا ڈائریکٹلی تعلق جو ہے نا آپ کی نیند سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے تکیے کے اندر رکھ دینا ہے، اور صرف یہ کرنا ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں تو آپ اپنا تکیہ ضرور لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے نا، کہ آپ کا جو ہے نا رہ نہ جائے، تو آپ اپنا تکیہ جو ہے وہ ضرور لے کر جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا بھی ہے کہ وہ اپنا تکیہ ضرور لے کر جاتے ہیں، تو اس کا تعلق بھی اس سے ہے. تو آپ نے اپنا تکیہ ضرور، یقین کرو یہ 11 سیکنڈ میں، 11 منٹ میں، 11 گھنٹوں میں، 11 دن میں، 11 مہینوں میں، ٹھیک ہے نا. اور بس دعا کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، استغفر اللہ کا ذکر کرنا ہے، الفتاح کا ذکر کرنا ہے.
الفتاح کا مطلب ہے اوپن دا گیٹس فار می، لائک ایسے اس کا مطلب آ رہا ہے نا کہ میرے لیے جو ہے نا آسانی کے دروازے کھول دو. تو الفتاح جو ہے نا زیادہ اس کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کے نام کے ساتھ جب آپ ذکر کرتے ہو نا تو یقین کرو اس میں ایسے ہوتا ہے نا جیسے آپ اللہ کو بہت دل سے بہت اندر سے پکار رہے ہو، ٹھیک ہے نا. اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور پوری ہوں گی، انشاءاللہ آپ کو ضرور. اس میں آپ کوئی بھی وش لکھ سکتے ہو، کوئی بھی وش، اپنے بچوں کے ایگزام کے بارے میں، اپنے بچوں کے جس طرح میں نے لکھا تھا کہ الحمدللہ، میں نے لکھا الحمدللہ میرے بیٹے کے اے سٹارز آ گئے. اس طریقے سے آپ نے رائٹنگ لکھنی ہے. بیماری کے بارے میں لکھنا ہے، کوئی بھی بیماری ہو کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس بیماری سے فلاں ایکس وائی زی جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے لکھنا ہے، اپنے تکیے کے اندر رکھنا ہے. یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ بالکل دعائیں ہر ٹائم کرنی چاہیے، دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن نماز میں سجدے کے دوران، ٹھیک ہے، نماز جب آپ سجدے میں جاتے ہو نا، جب آپ ایک سجدے میں جاتے ہو سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب الاعلیٰ، ٹھیک ہے نا، تو جو دعائیں آپ کے دماغ میں ہوتی ہے جس طرح میں پڑھتی ہوں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، دوسرا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو جتنی آپ کو دعائیں یا بدی اللہ جائب بالخیر یا بدی، تو جس طریقے سے آپ کے وظیفے ہیں، جس طریقے سے آپ کی دعائیں ہیں اپنے بچوں کے حق میں نا، تو وہ سجدے میں سر رکھ کے ہی آپ وہ دعائیں کیا کرو، سجدے کے اندر ہی، سجدے کے دوران ہی، ٹھیک ہے نا. اور اللہ پاک سے مانگا کرو، انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا سننے والا ہے، اللہ پاک دعائیں قبول کرنے والا ہے، اللہ پاک ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے انشاءاللہ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ پاک ہم سب کی حاجتوں کو پورا کرے. تو آپ نے ضرور جو ہے نا اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے. اور اگر کہیں پر جو ہے کوئی کمی بیشی کہیں پر سمجھ نہ آئے تو ضرور جو ہے نا کامنٹ میں لکھنا ہے. پھر آپ کو جو ہے نا کامنٹ میں لائک ابھی تو وائس جو ہے نا کامنٹ ہوتے ہیں نا، تو وائس میں آپ کو میں جواب دے دوں گی کہ کس طریقے سے ہے اور کیا لکھنا ہے. تو آپ ضرور جو ہے نا فل ویڈیو واچ کریں تاکہ آپ کو جو ہے نا اس کی جو طریقہ ہے نا اے ٹو زی آپ کو طریقہ آ جائے کہ کہاں سے کہاں تک، کہاں سے کہاں تک جو ہے نا آپ نے 11 لکھنا ہے، کیونکہ 11 دفعہ اس پہ نشان لگانے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ضرور جو ہے نا یہ کریں. انشاءاللہ جو ہے نا آپ دعائیں کریں گے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.